میراث میں آئی انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشے من۔ عقابوں کے گھونسلوں میں آ کے کوے بیٹھ گئے اور نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ باپ ساری زندگی، دادا ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ کر کے، تسبیحات کر کے، ذکر و فکر کر کے مخلوق خدا کو قریب کرتا رہا، قریب کر کے اللہ کے قریب کرتا رہا۔ بعد میں سجادہ نشین آیا اور بس اس نے پھر اس بولی بالی مخلوق کو لوٹنا شروع کر۔ پھر اس نے نہیں دیکھا کہ اب یہ اس سے لینا ہے کہ اس کو دینا ہے۔ اور ہم جو لوگ ہیں آستانوں کے ساتھ ہماری عقیدت ہے، مگر آستانوں میں وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے جو نہ صاحب شریعت، یہاں تک کہ لوگوں کے مسلک بدل گئے ہیں۔ ان کے دادا کا مسلک حق تھا، ان کے والد کا مسلک حق تھا۔ جب دنیا آئی تو انہوں نے اپنے مسلک کو چینج کر لیا، مسلک چینج کر لیا یا بے عمل ہو گیا شہزادہ، اس کے باوجود ہم مان رہے ہیں۔ یہ غلامی ہے، غلامی، یہ بات یاد رکھنا، یہ غلامی ہے، عقیدت نہیں ہے۔ اقبال نے کہا دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم، اہل سجادہ اہل سیاست ہے امام، اس میں پیری کی کرامت ہے نہ میری کا زور، سینکڑوں صدیوں سے خوگر ہیں غلامی کے عوام۔ وہ مغلوں کے غلام رہے، اس کے بعد انگریزوں کے غلام رہے، وہ غلامی آج بھی دل و دماغ میں رچی بسی ہوئی ہے۔ یہ بھینس کی آپ طاقت جانتے کتنی طاقت ہے بھینس کے اندر، گھوڑے کے اندر، مگر اس کے باوجود آپ ایک کلی کے ساتھ گھوڑے کو باندھ لیں، ایک بھینس کو باندھ دیں، وہاں سے ہلے گی نہیں۔ طاقت ہے، وہ ایک کھینچ مارے تو وہ قلعہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کے باوجود جاتی نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے دل و دماغ میں غلامی سمائی ہوئی۔ ہم اس فقر کو مانتے ہیں جس فقر کو اقبال نے کہا یہ فقر حجازی ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ فقر خانقاہی ہے فقط اندو و دل گیری۔ جب قوموں کے دل و دماغ میں غلامی سما جائے تو پھر ان کے سامنے حق بیان کیا جائے تو وہ حق بھی گناہ نظر آتا ہے۔ ہم نہیں مانتے بھائی ایسے فقر کو جو شریعت سے متصادم ہو، ہم نہیں مانتے ایسی طریقت کو جو قرآن سے متصادم ہو، ہم نہیں مانتے ایسے پیری مریدی کو جس پیری مریدی میں شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہو۔ ہم ماننے والے ہیں اس فقر کو جو کربلا میں امام حسین کا فقر تھا، ہم ماننے والے ہیں اس فقر کو جو حضور مجدد الفسانی کا فقر تھا، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ ہزاروں مرتبہ کوشش کی اکبر نے، جہانگیر نے، دو بادشاہ گزرے حضور مجدد الفسانی کے دور میں، اکبر نے بھی کوشش کی اور اس کے بیٹے جہانگیر نے بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جناب حضور مجدد الفسانی کی گردن جھک جائے، مگر حضور مجدد الفسانی نے فرمایا یہ گردن اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہے، یہ کٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہا گیا کہ نواب آپ نان پارا کے لیے ایک شعر لکھ دیں۔ آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ فرمایا میرا جو دین ہے یہ روٹیوں کے ٹکڑے نہیں کہ روٹیوں کے ٹکڑوں پر میں اپنا دین بیچ دوں کہ واہ 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 میرے اوپر شوٹ ہو رہی ہے پیسوں کی، اب میں اپنا موضوع بدل دوں۔ نہیں، میں حق بیان کرنے آیا ہوں، حق ہی بیان کرو۔ میرا دین پارا نا نہیں، روٹیاں کے ٹکڑے میرا دین نہیں، میرا دین اسلام ہے اور اسلام غیرت مند دین۔ تو ہم غیرت مند لوگ ہیں، غیرت مند بن کے رہیں گے، کبھی بھی کسی بے عمل کے سامنے، عقیدے سے پھرے ہوئے بندے کے سامنے کبھی بھی ہم ہاتھ نہیں باندھیں گے، نہیں چومیں گے۔ ہم جب بھی چومیں گے تو انشاءاللہ نیک اور صحیح العقیدہ لوگوں کے ہاتھ چومیں۔ ہم کوئی غلام قوم ہے، تم جو کہو جو کرو ہم مانتے جائیں؟ نہیں مانیں گے۔ کہو ہمیں باغی، ہاں میں باغی ہوں، ہاں میں باغی ہوں، اور اس عمل سے باغی ہوں جو شریعت مطہرہ سے متصادم ہے۔ ہم ان کو مانیں گے، خدا کی قسم ان کو مانیں گے، سر کا تاج سمجھیں گے۔ جو حضور کو مانیں گے، جو شریعت کو مانیں گے، جو قرآن کو مانیں گے، ہم ان کو مانیں گے۔